ہسپتال کی سفید روشنیوں میں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر پولیس اہلکاروں کی موجودگی راہداری میں تیزی سے آتی جاتی۔ ایس پی شہریار سکندر کسی ایسے شخص کی طرح کھڑا تھا جس کے لیے ہسپتال کی بھاگ دوڑ محض ایک معمولی منظر تھی۔ اس کی پوری توجہ سامنے کھڑے دو پولیس اہلکاروں پر تھی جو چند لمحے پہلے پیش آنے والے ایک مشکوک واقعے کی تفصیلات اسے بتا رہے تھے۔ شہریار سکندر کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، پیشانی پر ہلکی سی شکن موجود تھی۔ سیاہ وردی پر لگے بیجز سفید روشنی میں نمایاں ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود فائل کے صفحات اس کی انگلیوں کے درمیان خاموشی سے پلٹ رہے تھے۔ ہر لفظ سننے کے باوجود اس کی نگاہوں میں ایسے یکسوئی تھی جیسے سامنے موجود شخص کی آواز سے زیادہ وہ کسی اور چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کیس میں ایک زخمی ملزم کو ہسپتال لایا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران کچھ ایسے شواہد سامنے آئے تھے جنہوں نے معاملے کو محض ایک عام فوجداری کیس نہیں رہنے دیا تھا۔ شہریار کو شبہ تھا کہ اس واقعے کے پیچھے ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ ہسپتال کے کچھ افراد بھی اس معاملے میں شامل ہو سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ خود موقع پر موجود تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اچانک راہداری کے آخری سرے پر جا ٹھہری۔ ایک لڑکی، پیشنٹ گاؤن میں ملبوس ایک دبلی سی لڑکی جس کے قدم بےحد محتاط تھے، جیسے وہ ہسپتال سے نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر رہی تھی بلکہ کسی کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، دوپٹے کا ایک سرا بار بار اس کے کندھے سے پھسل رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ارد گرد دیکھتی، پھر فوراً نگاہیں جھکا لیتی، چند قدم آگے بڑھتی، اچانک رک جاتی۔ شہریار کی نگاہیں سکڑ گئیں۔ وہ لڑکی باقی مریضوں سے مختلف تھی۔ مریض ہسپتال میں مدد ڈھونڈتے تھے، یہ لڑکی راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مریض اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتے تھے، یہ لڑکی ہر چہرے سے بچ رہی تھی۔ مریضوں کے چہروں پر بیماری کی تھکن ہوتی تھی، اس لڑکی کے چہرے پر خوف تھا، ایسا خوف جس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی۔ شہریار نے صرف اپنی انگلی ہلکی سی حرکت دی۔ لیڈی آفیسر فوراً سمجھ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ لڑکی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دوسری سمت جانے کی کوشش کی، قدم تیز کیے، بیگ سینے سے لگا لیا۔ چند ہی لمحوں میں لیڈی آفیسر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے چیخنے کی اجازت بھی خوف نے اس سے چھین لی ہو۔ چلے میرے ساتھ۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبرا کر بولی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیڈی آفیسر نے اسے کھینچتے ہوئے شہریار کے سامنے لا کھڑا کیا۔ شہریار نے پہلی بار اسے پوری طرح دیکھا۔ بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں، چہرے پر آنسوؤں کی نمی، بکھرے ہوئے بال، پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے، ہونٹوں پر کپکپاہٹ، ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ وہ خوفزدہ تھی، بہت زیادہ خوفزدہ۔ شہریار نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ لڑکی کے ہونٹ کھلے مگر آواز فوراً نہ نکلی۔ اکیلی ہوں۔ شہریار کی نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ پیشنٹ ہو کر تم یہاں اکیلی ہو؟ انوشے نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ جی۔ سچ بولو گی یا میں دوسرا طریقہ آزماؤں؟ شہریار کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس کے لہجے کی سختی نے انوشے کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ انوشے نے بمشکل نگاہ اٹھائی۔ وہ نگاہیں صرف چند لمحے شہریار کی آنکھوں سے مل سکیں، اگلے ہی لمحے خوف سے جھک گئیں۔ شہریار نے کچھ محسوس کیا، یہ لڑکی جھوٹ بولنے کی عادی نہیں تھی، یہ کسی خطرے سے بھاگ رہی تھی۔ اصل سوال یہ تھا کہ کس سے؟ لیڈی آفیسر نے اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود بیگ لے لیا۔ انوشے چونک اٹھی۔ میرا بیگ، اسے چیک کرو۔ شہریار کے حکم پر بیگ کھولا گیا۔ چند کپڑے، ایک چھوٹا سا پرس، کچھ۔ آپ کے نزدیک دوستوں محبت کس چیز کا نام ہے؟ کیا محبت دکھ دینے کا نام ہے؟ خوشیاں چھین لینے کا نام ہے؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل ویورز، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت ہی منفرد اور ہٹ کے کہانیاں جو آپ کے دل میں اتر جائیں۔ یہ سب کہانیاں جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں یہ آپ ہی
کی زندگی کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو جو سوالات ہم پوچھتے ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے محبت کیا ہے اور آج کی کہانی میں محبت کیا ہے؟ آئیں جلدی سے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ ہم بغیر وقت ضائع کیے جان سکیں کہ محبت آخر ہے کیا۔ ضروری کاغذات: ایک موبائل فون، ایک خوبصورت سا کپڑے میں لپٹا ہوا جوڑا۔ لیڈی آفیسر نے کپڑا کھولا تو اس کے اندر مہندی کا لباس موجود تھا۔ اس نے فوراً شہریار کی طرف دیکھا۔ سر، اس کے سامان سے مہندی کا جوڑا ملا ہے، شادی سے بھاگی ہوئی لگتی ہے۔ شہریار کی نگاہ انوشے پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر سختی واپس آ گئی۔ شادی؟ انوشے کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ شہریار ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ کس سے شادی؟ انوشے خاموش رہی۔ میں نے سوال کیا ہے، اس کے لہجے میں حکم تھا۔ انوشے کے آنسو گال پر بہہ نکلے۔ سر، میرے ابا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شہریار خاموش کھڑا رہا۔ میرے ابا ایک پولیس والے غنڈے سے شادی کروا رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے جیسے راہداری کی تمام آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ شہریار کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، صرف اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ پولیس والا یا غنڈہ؟ انوشے نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ پولیس والا کم، غنڈہ زیادہ ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ انوشے نے لا علمی میں وہ نام لیا جس کا ذکر ہوتے ہی شہریار کے اندر کہیں بہت پرانی یاد جاگی۔ شہریار سکندر۔ یہ نام سنتے ہی اس کے پیچھے کھڑی لیڈی آفیسر نے حیرت سے شہریار کو دیکھا۔ انیشا کو اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ جس شخص کا نام وہ خوف کے ساتھ لے رہی تھی، وہی شخص اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ پولیس والا کم، غنڈہ زیادہ ہے، پلیز مجھے اس سے بچا لیں۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایسی کیفیت ابھری جسے سمجھنا آسان نہیں تھا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی۔ وہ مسکان ایسی تھی جسے دیکھ کر کوئی دوسرا شخص شاید معمولی سمجھتا، مگر شہریار سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ آنا ہی اپنے اندر ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ لیڈی آفیسر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ انوشا نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اسے لگا شاید یہ افسر واقعی اسے بچا لے گا۔ شاید پہلی مرتبہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو اس کے باپ کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ شاید وہ اس آدمی کو پولیس کا کوئی سخت افسر سمجھ رہی تھی۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی جان بچانے کی فریاد کر رہی ہے، اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا راز چند قدم کے فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہریار سکندر، وہی شخص جس سے وہ بھاگ کر آئی تھی، وہی شخص جس کے نام سے وہ خوفزدہ تھی، وہی شخص جسے وہ غنڈہ سمجھ کر کسی دوسرے سے مدد مانگ رہی تھی۔ شہریار کی مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی۔ اس کے ذہن میں چند گھنٹے پہلے کا منظر دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے باہر جمع لوگ، اس کے والد کا غصہ، شادی کی تیاریوں کے درمیان انوشے کا اچانک غائب ہو جانا، گھر والوں کی بے بسی پر پھر اس کا ہسپتال پہنچنے تک کا سفر۔ شہریار کو معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انوشے نے اس سے بھاگنے کی کوشش کیوں کی۔ صرف ایک بات وہ نہیں جانتا تھا، یہ لڑکی اسے حقیقت میں کتنا برا سمجھتی ہے۔ آج اسے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اسے پولیس والا کم، غنڈہ زیادہ سمجھتی تھی۔ شہریار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ انوشے نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، آپ میری مدد کریں گے نا؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے اس کے اندر غصہ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی دلچسپی تھی۔ اس لڑکی کی بے خبری اسے پہلی مرتبہ کسی خطرناک کیس سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ وہ ذرا سا جھکا۔ انوشے نے گھبرا کر پلکیں جھپکی۔ شہریار نے بہت پرسکون لہجے میں کہا، ضرور۔ انوشے کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ہلکی سی جھلک آئی۔ شہریار سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے انوشے پڑھ نہیں سکی۔ وہ ابھی تک بے خبر تھی، بے خبر کہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑی ہے، وہی اس کی کہانی کا وہ کردار ہے جس سے بچنے کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔
بے خبر کہ جس نام کو وہ شکایت بن کر دہرا رہی ہے، وہی نام چند ہی لمحوں بعد اس کے سامنے ایک حقیقت بن کر کھڑا ہونے والا ہے۔ شہریار سکندر نے لیٹی آفیسر کی طرف دیکھا۔ اسے میرے ساتھ لے کر چلو۔ انوشے نے فوراً چونک کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر خوف جاگا۔ شہریار نے اس خوف کو محسوس کیا۔ اس بار اس کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ کھیل ابھی شروع ہوا تھا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد شہریار سکندر کی گاڑی سڑک پر رواں تھی۔ باہر رات کی روشنی آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کی مصروف سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ کہیں دکانوں کے روشن سائن بورڈز جگمگا رہے تھے، کہیں سڑک کنارے کھڑے لوگ اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، مگر گاڑی کے اندر ایک ایسی خاموشی تھی جس میں انوشا اپنے ہی خیالوں کے شور میں گھری بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شہریار کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرتی، پھر فوراً نگاہیں جھکا لیتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص آخر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی، اب وہ اسی شخص کی گاڑی میں بیٹھی تھی جس کے نام سے وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شہریار نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ ہسپتال میں بھی اس نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ اسی دوران شہریار کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ والد صاحب کی کال دی۔ شہریار نے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہاں ابو۔ دوسری طرف سے ان کے والد کی قدرے پریشان آواز سنائی دی۔ بیٹا تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو ابھی انوشے کے گھر والوں نے فون کیا ہے، وہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ لڑکی گھر سے نکل گئی ہے، 2 دن بعد شادی ہے، گھر میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شہریار کی نگاہ ایک لمحے کے لیے برابر بیٹھی انوشے پر گئی، جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموش بیٹھی تھی۔ ابو آپ پریشان نہ ہو، معاملہ میرے کنٹرول میں ہے۔ تمہارے کنٹرول میں کیسے ہے؟ ابھی تو ان کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم ہی اسے تلاش کرو۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے اس گھر کی لڑکی تمہارے لیے کیوں پسند کی تھی؟ شہریار نے گاڑی کی رفتار ذرا کم کی۔ جی ابو، معلوم ہے۔ نہیں تمہیں شاید یاد نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، ہم نے تو غریب گھر کی لڑکی سے تیرا رشتہ اس لیے طے کیا تھا کہ تو خود کہتا تھا کہ میں پولیس والا ہوں، میں نے اتنی مجرم عورتیں دیکھی ہیں کہ مجھے عورتوں پر بھروسہ نہیں رہا، اب غریب لوگوں کے گھروں میں کم از کم شرافت تو باقی ہے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سامنے سڑک پر نگاہ جمائے رکھی۔ جی ابو، آپ کو پوری تقریر مجھے یاد ہے۔ پھر یہ کیا خبر آ رہی ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ وہ گھر سے بھاگی ہے مگر کسی لڑکے کے ساتھ نہیں، تو پھر کہاں گئی؟ شہریار نے ایک نظر انوشے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے سر کو مزید جھکائے بیٹھی تھی، جیسے فون پر ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی ہو، مگر جان بوجھ کر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ شہریار کے چہرے پر پہلی بار کھلی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا نا ابو کہ آپ پریشان نہ ہو، میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ تمہیں کہاں ملی؟ بس مل گئی۔ شہریار صاف صاف بتاؤ۔ ابو ابھی میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، آپ وہ کے گھر والوں کو تسلی دیں کہ لڑکی محفوظ ہے اور میرے ساتھ ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں، لیکن بیٹا ابو آپ بس ان لوگوں کو تسلی دیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شہریار نے کال ختم کر دی۔ انوشے نے سر نہیں اٹھایا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، شاید اسے گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، شاید اسے اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے تھی، شاید اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا اسے کس نظر سے دیکھے گی۔ وہ تو صرف اس شادی سے بچنا چاہتی تھی، مگر اب اگر گھر والے یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس خیال سے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک نسبتاً خاموش علاقے میں داخل ہوئی، جہاں بڑے بڑے سرکاری گھروں کی قطاریں تھیں۔ درختوں کے سائے سڑک پر پھیلے ہوئے تھے اور رات کی ہوا میں شہر کے شور کی جگہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انوشے نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر شہریار کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ شہریار نے گاڑی بند کی۔ انوشے کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ نہایت سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ سرکاری رہائش گاہ تھی۔ سامنے چھوٹا سا لان تھا، دروازے کے قریب روشنی جل رہی تھی، اندر مکمل خاموشی تھی۔ شہریار گاڑی سے اترا۔ انوشے کچھ لمحے اپنی جگہ بیٹھی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلی۔ شہریار نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ انوشے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ پولیس والا مجھے اپنے گھر لے آیا ہے، آخر میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ انوشے فوراً صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کے چہرے پر جان ہی نہیں تھی۔ سانس لو انوشے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انوشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ تم اس وقت اکیلی ہو اور تمہیں کسی محفوظ جگہ کی ضرورت ہے۔ انوشے نے اپنے دل میں سوچا کہ محفوظ جگہ، یہ جگہ محفوظ کیسے ہو سکتی ہے جب اسے یہاں لانے والا شخص ہی وہ شہریار سکندر تھا جس سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ شہریار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ انوشے نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں۔ کب سے نہیں کھایا؟ یاد نہیں۔ کھانا کھاؤ گی؟ انوشے نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جی۔ اچھا بیٹھو، میں کھانا منگواتا ہوں۔ شہریار اندر چلا گیا۔ انوشے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، کہیں یہ اس کی زندگی کا آخری کھانا تو نہیں؟ آخر پولیس مقابلے میں مارے جانے سے پہلے بھی تو مجرموں کو کھانا ملتا ہوگا۔ اس خیال سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ انوشے نے پہلے تو کھانے کو دیکھا، پھر شہریار کو دیکھا۔ شہریار نے کرسی کھینچ کر ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا، کھاؤ۔ انوشے نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ پہلا نوالا حلق سے اترتی اسے احساس ہوا کہ اسے واقعی بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ پچھلے کئی دنوں کی ذہنی اذیت، خوف، بھاگنے کی تھکن، حادثے کی گھبراہٹ، اس سب نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ اسے واقعی لڑکی ایک چھوٹے سے بچے جیسی لگ رہی تھی، جو اپنی معصومیت میں دنیا کی پیچیدگیوں سے بالکل بے خبر ہو کر کبھی نوالا آہستہ چباتی، کبھی پانی پیتی، کبھی اچانک چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے ابھی کوئی اسے پکڑنے آ جائے گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد انوشے نے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بیگ سے تسبیح نکالی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چلنے لگیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر واقعی آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو کم از کم خدا کو یاد کرتے ہوئے گزرے۔ شہریار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کرسی کھینچ کر بالکل اس کے سامنے رکھ لی۔ انوشے کی تسبیح پر چلتی انگلیاں رک گئیں۔ اب ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص پولیس افسر تھا، سامنے بیٹھی لڑکی ایک مشکوک کیس کی طرح تھی۔ شہریار کی نگاہیں سخت تھیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہسپتال میں کیا کر رہی تھی؟ انوشے نے فوراً تسبیح اپنی گود میں رکھ دی۔ 2 دن بعد میری شادی ہے، مجھے مہندی کے لیے تیار ہونے کے لیے پارلر بھیجا گیا تھا۔ شہریار خاموشی سے سنتا رہا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، امی بیمار رہتی ہیں، وہ مشکل سے شادی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہیں، اس لیے میں پارلر اکیلی ہی آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن وہاں سے میں بھاگ گئی۔ کیوں؟ انوشے نے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ پھر راستے میں میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے مجھے دیکھا تو زبردستی ہسپتال پہنچا دیا۔ شہریار نے سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کیسے؟ میں بہت تیز چل رہی تھی، مجھے ڈر تھا کوئی مجھے واپس نہ لے جائے۔ شہریار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نرم ہوئیں۔ تمہیں کس سے ڈر تھا؟ انوشے نے فوراً جواب دیا، اس سے جس کے ساتھ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کس سے؟ جس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اور تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا؟ برے لوگ تو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں نا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ برا انسان ہے؟ شہریار نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔
انوشا نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ گنڈا ہے۔ شہریار نے آبرو ذرا بلند کیے۔ کبھی کہتی ہو پولیس والا ہے، کبھی کہتی ہو گنڈا ہے، آخر وہ ہے کیا؟ انوشا نے بے بسی سے کہا۔ پولیس والا ہے لیکن گنڈا زیادہ ہے۔ شہریار کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انوشا نے فوراً جواب دیا۔ ایک لڑکی آئی تھی میرے پاس۔ کون؟ مریم نام تھا اس کا۔ شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ مریم؟ وہ کیسی تھی؟ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ شہریار کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ سبز آنکھیں مریم اسے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ مریم تھی، وہی مریم جس کے ساتھ بچپن سے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہی مریم جو اس کی کزن بھی تھی، وہی مریم جسے کبھی اس کے گھر والوں نے اس کی ہونے والی بیوی سمجھا تھا۔ مگر ویورز بتائیں ذرا محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب آپ ہماری ویڈیوز کو انجوائے کرتے ہیں، ناولز کو انجوائے کرتے ہیں، تو آپ سبسکرائب کے بٹن کو نہیں پریس کرتے، تو یہ ہے محبت میں دغا دینا۔ تو ضرور اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ یوٹیوب بھی یہ جان سکے کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت محنت بھی کر رہے ہیں۔ سو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں کہانی کی دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہریار نے وہ رشتہ خود ختم کیا تھا کیونکہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مریم وہ لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے صرف ایک بات کہی تھی، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس کے کردار پر مجھے کبھی انگلی نہ اٹھانی پڑے۔ اور آج وہی مریم اس کے سامنے بیٹھنے والی اس معصوم لڑکی کے ذہن میں اس کی ایسی تصویر بنا چکی تھی جس میں شہریار سکندر ایک ظالم انسان، ایک بدماش، ایک لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا شخص تھا۔ شہریار نے اپنی انگلیاں آپس میں جوڑ لیں۔ مریم نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا؟ انوشا نے بے ساختہ بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک نمبر کا بدماش ہے۔ شہریار خاموش رہا۔ اس نے کہا کہ لڑکیوں سے شادی کرتا ہے پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ شہریار کے جبڑے سخت ہوئے۔ اور کہتا ہے کہ بہت ظالم آدمی ہے۔ اور تم نے اس کی بات مان لی؟ انوشا نے بڑی معصومیت سے سر ہلایا۔ جی، کیوں؟ انوشا چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت سادگی سے بولی، کیونکہ وہ بہت یقین سے بتا رہی تھی۔ شہریار کو پہلی بار سمجھ آیا کہ کبھی کبھی ایک جھوٹ اتنے اعتماد سے بولا جائے تو ایک معصوم انسان کے لیے اسے سچ سمجھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس نے انوشا کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی معصوم تھی، اتنی معصوم کہ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ گھر سے بھاگنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اتنی سادہ کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ مدد مانگ رہی ہے وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا ہے، اتنی بھولی کہ اسے ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شہریار سکندر نے مریم سے رشتہ کیوں توڑا تھا۔ شہریار نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ مریم نے تم سے جھوٹ بولا ہے تو؟ انوشا نے فوراً اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ مجھے پہلے سچ بتائیں۔ شہریار کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سختی نہیں تھی، ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جس غنڈے سے تم بھاگ رہی ہو وہ میں ہی ہوں، شہریار سکندر میرا ہی نام ہے۔ مجھ سے ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے اور یہ علاقہ بھی میرا ہی ہے۔ تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ انوشا نے ڈرتے ہوئے کہا، جی لیکن میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور امی نے کہا تھا کہ مہندی بھی سادگی سے ہوگی، اپنے گھر میں مہندی کرنی ہے، آپ لوگوں نے ہمارے گھر نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، لیکن آپ نے تو مجھے ڈھونڈ لیا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگی اور معافیا مانگنے لگی۔ شہریار نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھا تک نہیں، پھر صرف ایک لڑکی کی بات سن کر تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ انوشا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ شہریار کی آواز مزید نرم ہو گئی۔ ڈر کس سے؟ کیا مجھ سے؟ انوشا نے چند لمحے سوچا، پھر بہت آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ شہریار کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اور اب؟ انوشا نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی مگر آنکھوں میں خوف ابھی باقی تھا۔ اب تو اور بھی زیادہ۔ شہریار نے نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا
کہ مریم نے صرف اس لڑکی کو اس کے خلاف نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ذہن میں شہریار سکندر کا ایسا خوف بٹھا دیا تھا جسے ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بات واضح ہو چکی تھی، یہ لڑکی اس کے خلاف نہیں تھی، یہ لڑکی صرف اس جھوٹ کے خلاف بھاگ رہی تھی جو اس کے سامنے سچ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اور اب شہریار سکندر کو صرف ایک شادی نہیں بچانی تھی، اسے ایک معصوم لڑکی کے دل سے اپنے نام کا خوف بھی نکالنا تھا۔ شہریار سکندر کو اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی ایک ایک بات اس کے سامنے پوری تصویر واضح کر چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انوشے نے جو کچھ کیا وہ اپنی مرضی سے کسی سازش کے تحت نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ایسے جھوٹ پر یقین دلا دیا گیا تھا جس نے اس کے دل میں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے خوف پیدا کر دیا تھا۔ اور اس سارے معاملے کے پیچھے مریم کا ہاتھ تھا۔ شہریار مریم کو اتنا جانتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کی تذلیل آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ انتقام لینے کے لیے اتنی دور تک جا سکتی ہے۔ اس نے انوشے کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا انداز اب بھی تفتیشی ہی رکھا تھا، سوال اسی طرح کیے تھے جیسے وہ کسی ملزم سے کرتا تھا، پر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، ہر جواب کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو عام تفتیش کے دوران ہوا کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی عزت نفس کا خیال رکھا تھا، اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے سکون دیا تھا، اسے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، اسے ایک محفوظ جگہ دی تھی، اور اب جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ انوشے بے قصور ہے تو وہ اسے مزید اپنے پاس رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ شہریار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی، پھر انوشے کی طرف دیکھا جو ابھی تک تسبیح اپنی ہتھیلی میں لیے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی ایک جھجک موجود تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کے انتظار میں ہو۔ شہریار نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تمہارے گھر والے بڑی پریشان ہیں انوشے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ انوشے نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن آئی، پھر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں گھر کا خیال آیا تو دل کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ امی پریشان ہوں گی، ابا شاید غصے میں ہوں گے، گھر میں سب لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ہی اسے وہ شادی بھی یاد آ گئی جس سے بچنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی، میں گھر تو چلی جاؤں گی لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ شہریار نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ انوشے نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ لیے، اس کے چہرے پر جھجک تھی، مگر اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ شادی سے انکار کر لیں، مجھ سے شادی نہ کریں۔ شہریار چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے واقعی اس بات کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا۔ اس کے ذہن میں تو اب تک یہی تھا کہ پرسوں اس کی شادی ہے، گھر میں تیاریاں ہوں گی، انوشے اپنے گھر واپس جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر 2 دن بعد نکاح ہوگا اور وہ اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ شادی پہلے ہی ایک طے شدہ حقیقت تھی۔ اسے صرف انوشے کے فرار نے چونکایا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انوشے خود اس سے شادی سے انکار کرنے کی درخواست کرے گی۔ شہریار نے بھویں سکیڑی، کیوں انکار کر دوں؟ انوشے نے نظریں اٹھائیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ خود انکار کر دیں۔ شہریار کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی۔ تم انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ انوشے کے ہونٹوں پر ایک بے بسی بھری مسکراہٹ آئی۔ میں انکار نہیں کر سکتی، اس لیے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر میں انکار کر سکتی تو گھر سے بھاگنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ شہریار چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اپنی معصوم منطق میں بالکل مطمئن تھی، جیسے اس نے دنیا کا سب سے آسان حل پیش کر دیا ہو۔ انوشے نے دھیمی آواز میں اپنی بات مکمل کی، آپ انکار کر دیں کیونکہ اب آپ ویسی بھی مجھے ساری زندگی تنگ کریں گے۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ کیوں؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو تمہیں ساری ساری رات تنگ کروں گا؟
یہ کہتے ہوئے شہریار کی نظر اچانک سے انوشے کے سینے کی طرف گئی تھی، لیکن اس نے نظریں فوراً پیچھے کر لی تھی۔ مرد تو ویسے ہی عورتوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، آپ تو مجھے ساری زندگی تنگ کریں گے۔ شہریار کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف معصوم ہی نہیں بلکہ حد درجہ بدگمان بھی تھی، اور شاید اس بدگمانی کی وجہ اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ وہ باتیں تھیں جو مریم نے اس کے ذہن میں بھر دی تھیں۔ اس نے سر اٹھایا اور انوشے کو گھورا۔ انوشے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ پولیس والوں سے بدگمان ہو یا مردوں سے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ انوشے نے بالکل سادگی سے جواب دیا، پولیس والے تو برے ہی ہوتے ہیں۔ انوشے نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر خود کو قابو کرتے ہوئے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سارے پولیس والے برے نہیں ہوتے۔ انوشے نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ پولیس والے ہیں۔ شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو کیا پولیس والے اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھتے؟ انوشے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہریار قدرے آگے جھکا اور جیسے کوئی بہت بڑا راز بتانے لگا ہو ویسے بولا، تمہیں اندر کی بات بتاؤں، پولیس والوں کی بیویاں زیادہ خوش رہتی ہیں۔ انوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ خوف کی بجائے صاف صاف حیرت دکھائی دی۔ وہ کیسے؟ شہریار نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی شوخی آ گئی۔ شادی ہو جائے تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ انوشے کے گالوں پر فوراً ہلکی سی سرخی پھیل گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے تھے، تو اس نے نظر چکا لی۔ شہریار نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ پرسوں ہماری شادی ہے، جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو، اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ اس بار اس کے لہجے میں قدرے سختی تھی۔ انوشے کا چہرہ پھر سے مرجھانے لگا۔ شہریار نے فوراً محسوس کیا کہ شاید اس کے سخت لہجے نے اس لڑکی کو دوبارہ خوفزدہ کر دیا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ کہیں انوشے پھر سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کے بعد اسے دوبارہ سڑکوں پر تلاش کرنا پڑے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی آواز کو نرم کیا۔ دیکھو انوشے، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ گھر سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں جو بات بری لگی تھی تم نے مجھ سے کہہ دی، میں نے تمہاری بات سن لی، اب تم میری ایک بات سن لو۔ انوشے نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار نے پہلی مرتبہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں شادی کے بعد تمہاری کردار کشی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں کبھی یہ طعنہ نہیں دوں گا کہ تم گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہونے دوں گا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے تمہیں پوری زندگی شرمندہ ہونا پڑے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ انوشے کی آنکھیں آہستہ آہستہ بھیگ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید یہ آدمی اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے، اس لیے صرف سر جھکا کر کھڑی رہی۔ شہریار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس مرتبہ انوشے نے انکار نہیں کیا۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر آ گئی تھی، مگر اس مرتبہ انوشے پہلے جیسی خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھی چوری سے شہریار کو دیکھ لیتی تھی، جیسے اس کے بارے میں بنائی ہوئی اپنی ساری رائے کو نئے سرے سے پرکھ رہی ہو۔ شہریار بھی خاموش تھا، مگر اس کے ذہن میں مریم کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے مریم کو کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر اب اسے یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ مریم نے صرف ایک رشتہ خراب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ایک معصوم لڑکی کی پوری سوچ کو زہر آلود کر دیا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد انوشے کے والدین نے اسے دیکھا تو جیسے ان کے اندر جان واپس آ گئی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے والد کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بے حد پریشانی نمایاں تھی، مگر انوشے کے سامنے آتے ہی شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انوشے کے والد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہریار کی آواز پرسکون تھی، مگر لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ دونوں خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کروا رہے تھے، اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر گھر سے نکل گئی، مگر اب میں نے اسے سمجھا دیا ہے، آپ لوگ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اسے دوبارہ یہ محسوس ہو کہ وہ اس گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ انوشے کے والد کے چہرے پر شرمندگی کی ایک جھلک آئی۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی، اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔
آپ لوگ اس سے ناراض ہیں تو بات کریں، سمجھائیں، مگر ماریں گے نہیں۔ وہ پہلے بہت ڈر چکی ہے، اسے مزید خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انوشے دروازے کے قریب کھڑی خاموشی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ چند گھنٹے پہلے ایک ظالم پولیس والا سمجھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے خوف سے وہ گھر سے بھاگی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہیں مارتا ہے، ان کی زندگی برباد کرتا ہے۔ مگر آج وہی شخص اس کے والدین کے سامنے اس کے حق میں کھڑا تھا۔ شہریار نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، پرسوں شادی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، ماحول خوشی کا ہی رہنے دے، جو کچھ ہو گیا اسے ختم کرے۔ انوشے کو اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ اس کی ایک غلطی کی سزا اسے پوری زندگی ملتی رہے گی۔ انوشے کے والد نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جی بیٹا آپ فکر نہ کریں، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ شہریار نے ایک نظر انوشے کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو ہسپتال میں نظر آیا تھا۔ شہریار نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ اور انوشے نے فوراً سر اٹھایا۔ جی، شہریار نے اسے دیکھ کر کہا، پرسوں شادی ہے، اس لیے اب مجھے دوبارہ تمہیں ڈھونڈنے پر مجبور مت کرنا۔ انوشے کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ پہلی مرتبہ شہریار کے سامنے مسکرائی تھی۔ شہریار نے بھی اس مسکراہٹ کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کے دروازے کی آواز دور ہوئی تو انوشے کافی دیر تک اسی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ جس شخص کو وہ غنڈہ سمجھ رہی تھی وہ اس کے حق میں سب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جس شخص سے وہ بھاگ کر گئی تھی اسی نے اسے واپس گھر پہنچایا تھا۔ جس شخص کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ساری زندگی اسے تانے دے گا، اسی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ انوشے نے پہلی مرتبہ اپنے دل میں محسوس کیا کہ شاید اس نے شہریار سکندر کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کر لیا تھا۔ شاید مریم کی ہر بات سچ نہیں تھی، شاید جس انسان سے وہ بھاگتی رہی وہ اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل پر کئی دنوں سے جو بوجھ رکھا ہوا تھا وہ جیسے ذرا سا ہلکا ہو گیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کے حق میں بات کی ہے، کسی نے اس کے والدین کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، کسی نے اسے برا کہنے کے بجائے یہ کہا ہے کہ وہ ڈری ہوئی ہے، اسے مزید خوفزدہ نہ کیا جائے۔ انوشے نے اپنے بستر پر بیٹھ کر تسبیح دوبارہ ہاتھ میں لے لی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک دعا آئی، یا اللہ، اگر یہ شخص واقعی ویسا نہیں جیسا مجھے بتایا گیا تھا تو میرے لیے یہ رشتہ آسان کر دینا، اور اگر میرے دل کا خوف صرف ایک جھوٹ تھا تو مجھے حقیقت سمجھنے کی توفیق دینا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی کے اندر پہلی مرتبہ خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ ادھر شہریار اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں انوشے کی آخری مسکراہٹ بار بار آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا، پھر اس کی نگاہ سخت ہو گئی۔ مریم اب اسے اس کھیل کا اگلا قدم سمجھ آ چکا تھا، اور شہریار سکندر کو جب کسی سازش کی جڑ مل جاتی تھی تو وہ اسے جڑ سے اکھاڑنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ شہریار سکندر کو شادی والے دن بارات لے کر روانہ ہونے تک دل کے کسی کونے میں یہی خدشہ لگا رہا کہ کہیں انوشے آخری لمحے میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کا تصور بھی اس کے اعصاب کو تھکا دیتا تھا۔ اسے بار بار یہی خیال آتا کہ کہیں وہ گھر سے نکل گئی تو نہیں، کہیں دوبارہ غائب تو نہیں ہو گئی، کہیں اس کے گھر والے فون کر کے یہ نہ کہہ دے کہ شہریار انوشے پھر نہیں مل رہی۔ مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انوشا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی، عورتوں کی ہنسی کی آوازیں تھیں، لڑکیوں کی چہچہاہٹ تھی، ہر طرف شادی کا شور تھا۔ اور اس سارے ہنگامے کے درمیان انوشے کے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا۔ وہ جس شخص سے چند دن پہلے بھاگ رہی تھی اب اسی شخص کا نام سن کر اس کے دل میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی عزت پیدا ہو جاتی تھی۔ شہریار نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انوشے کے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اسے ذلیل نہیں کیا تھا،
اس کی غلطی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، اس کے والدین کے سامنے اس کا ساتھ دیا تھا، اسے تسلی دی تھی، وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ماضی کو کبھی تانا نہیں بنائے گا۔ اور شاید انہی چھوٹی چھوٹی باتوں نے انوشا کے دل میں اس شخص کے لیے وہ جگہ بنا دی تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح ہوا تو انوشا نے اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اب وہ واقعی شہریار سکندر کی بیوی تھی، وہ نام جس سے وہ بھاگی تھی، اب اسی نام کے ساتھ اس کی زندگی جڑ چکی تھی۔ رخصتی کے وقت انوشا کی آنکھیں نم تھی، مگر اس بار ان آنسوؤں میں خوف نہیں تھا۔ شہریار نے اسے اپنے والدین کے گھر پہنچایا، جہاں ایک رات وہیں گزری، پھر اگلے دن ولیمے کی رسم ہوئی اور اس کے بعد شہریار اسے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر لے آیا۔ شہریار کے والدین بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری گھر بھی اچھا ہے، کبھی وہاں رہو کبھی یہاں آ جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہریار کی زندگی میں پہلے ہی کام بہت تھا، پولیس کی مصروفیات الگ تھی، گھر کی ذمہ داریاں الگ تھیں، اپنی شادی کے معاملات بھی وہ خود ہی سنبھالتا رہا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ تیاریوں کا بوجھ بانٹ لیتا، اس لیے شادی کے دنوں میں بھی وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ ولیمے کے دن تو حالت یہ تھی کہ وہ خود اتنا مصروف رہا کہ رات گئے تک اپنے کمرے میں ٹھیک سے آ ہی نہیں سکا، مگر آج پہلی مرتبہ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پردوں سے چھن کر آتی رات کی مدھم روشنی فرش پر پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں کسی خوبصورت خوشبو کی نرمی تھی، اور انوشے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوا رہی تھی۔ اس نے بہت بھاری لباس نہیں پہنا تھا، ہلکے پھلکے سے کپڑوں میں ہلکا سا میک اپ کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نئی دلہن والی جھجک تھی، آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی تھکن تھی، مگر اس کے باوجود وہ ایسی معصوم دکھائی دے رہی تھی کہ شہریار چند لمحوں کے لیے دروازے پر ہی کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ انوشا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ شہریار اندر آیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے لگا۔ انوشا نے فوراً پوچھا، کنڈی کیوں لگا رہے ہیں؟ شہریار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سونے سے پہلے کمرہ لاک کر کے ہی سوتے ہیں نا؟ انوشا نے بے حد سادگی سے کہا۔ سو جائیں گے؟ شہریار نے اسے حیرت سے دیکھا، اس کے انداز میں ایسی معصومیت تھی جیسے وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ شہریار نے صرف سونے کی بات کی ہے اور اب بس دونوں بستر پر جائیں گے اور سو جائیں گے۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے انوشا کی وہی ڈری ہوئی شکل یاد آ گئی جو ہسپتال میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس لیے اس نے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ مجھے تم سے 2-4 باتیں کرنی ہے۔ انوشا نے فوراً سر ہلایا۔ باتیں تو کر سکتے ہیں، باتیں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہریار ہنس دیا۔ ہاں تو تم نے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لینا مجھ سے؟ تحفے کا نام سنتے انوشا کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی۔ تحفہ؟ شہریار نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ انوشا نے حیرت سے ڈبہ لیا، اسے کھولا تو اندر ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ سونے کی انگوٹھی؟ شہریار نے بے نیازی سے کہا۔ پسند نہیں آئی؟ انوشا نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، بہت اچھی ہے۔ پھر وہ بے ساختہ بولی، سونے کی انگوٹھی تو میری کسی کزن کو بھی نہیں ملی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انوشا کی آنکھوں میں اچانک شرارت کی ہلکی سی جھلک آئی۔ اس لیے آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس والوں کو بیویاں خوش رہتی ہیں؟ شہریار نے بے اختیار ہنس کر سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر پہلے انگوٹھی پہن لو، پھر تفتیش کرنا۔ انوشا نے خاموشی سے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جسے شہریار نے محسوس کیا مگر ظاہر نہیں کیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں، پھر شہریار نے کہا، اب سو جاؤ۔ انوشا نے فوراً جواب دیا، ہاں مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے۔ شہریار نے اسے دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے پولیس والوں کو برا سمجھتی تھی اور آج اسی پولیس والے کے سامنے بیٹھ کر بے فکری سے کہہ رہی تھی کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ بستر کی طرف گئی اور بڑی اطمینان سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ شہریار اسے دیکھ کر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ انوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں۔ نہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔
تمہاری حرکتوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ شہریار نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمروں میں داخل ہوئی تو انوشا کی آنکھ کھلی۔ گزشتہ رات کی جھجک اور نئی زندگی کی حقیقت نے اسے اندر تک بدل دیا تھا۔ اب اسے پہلی مرتبہ پوری طرح احساس ہوا تھا کہ شادی صرف خوبصورت کپڑے پہننے، مہندی لگانے، نکاح پڑھوانے اور رخصت ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ دو انسانوں کے درمیان ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں قربت بھی ہے، اعتماد بھی ہے، محبت بھی ہے اور ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا بھی ہے۔ وہ اپنی اسی نئی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنے سارے ارمان نکال دیے تھے اور انوشے کو اب شرم آ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار نے فوراً اس کی کیفیت محسوس کی۔ کیا ہوا انوشے؟ انوشے نے آنکھیں پوچھنے کی کوشش کی مگر آنسو رکنے کے بجائے مزید بہہ نکلے۔ شہریار اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں پوچھنے لگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ انوشے نے سسکتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ میرا خیال رکھیں گے۔ شہریار کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ میں نے رکھا نہیں کیا؟ انوشے نے سر ہلایا۔ رکھا ہے، پھر کیا ہوا؟ انوشے نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ لیکن یہ ہوتی ہے شادی۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نہ اسے مزید شرمندہ کیا، نہ اس کی معصومیت کا مذاق بنایا، بلکہ بہت نرمی سے اسے تسلی دی۔ اور کیا ہوتی ہے شادی انوشے؟ انوشے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شہریار نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، شادی صرف ایک رات یا ایک رسم کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ ہے۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھنا ہے اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ انوشے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ جس شخص سے وہ کبھی بھاگ رہی تھی، آج اسی شخص کے سامنے بیٹھ کر اسے یہ یقین ہو رہا تھا کہ شاید اس نے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا ہے۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا انوشے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انوشے کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب نہیں ڈرتی؟ شہریار نے اسے غور سے دیکھا۔ بالکل نہیں۔ انوشے نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اب تو شاید آپ سے ڈرنے کے بجائے آپ پر بھروسہ کرنے لگی ہوں۔ شہریار کچھ نہ بولا، مگر اس ایک جملے نے اس کے دل میں عجیب سی خوشی بھر دی۔ وہ جانتا تھا کہ انوشے کے دل سے اپنے نام کا خوف ختم ہونا ہی ان کی اصل زندگی کی پہلی خوشخبری تھی، اور شاید ان دونوں کے درمیان محبت کا سفر بھی وہیں سے شروع ہو رہا تھا جہاں ایک غلط فہمی کا اختتام ہوا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی مگر کمرے میں اب بھی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ انوشے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چند لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی جنہیں وہ بے دہانی میں انگلیوں سے پیچھے کر دیتی تھی۔ شہریار کچھ دیر سے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے انوشے کی عادت بہت دلچسپ لگتی تھی۔ وہ جب بھی کسی بات میں الجھتی، اپنی انگلیوں سے دوپٹے کا کنارہ پکڑ لیتی یا بالوں کی کوئی لٹ سنوارنے لگتی، جیسے دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسی چھوٹی سی حرکت میں چھپا ہو۔ شہریار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انوشے نے چونک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ چاند۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر انوشے کی طرف متوجہ ہوا۔ چاند تو روز نکلتا ہے، آج اتنی دلچسپی سے کیوں ہے؟ انوشے نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا، آج پہلی دفعہ غور سے دیکھا ہے۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور کیا پتہ چلا؟ انوشے نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، یہ بہت دور ہے۔ شہریار ہنس پڑا، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے۔ انوشے نے برا سا منہ بنایا، میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا۔ شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بہت نرمی سے بولا، تم نے زندگی میں بہت سی چیزوں کو غور سے نہیں دیکھا۔ انوشے نے حیرت سے پوچھا، جیسے؟ شہریار نے کھڑکی کے ساتھ موجود کرسی کھینچ لی۔ جیسے لوگ۔ انوشے خاموش ہو گئی۔ شہریار نے اس کے لیے کرسی کی پشت تھپتھپائی۔ بیٹھو۔ انوشے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
شہریار بھی قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے دنیا میں ہر شخص تمہاری طرح نہیں ہوتا۔ انوشے نے فوراً سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے۔ نہیں تمہیں نہیں معلوم۔ انوشے نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو۔ انوشے نے فوراً احتجاج کیا۔ میں معصوم نہیں ہوں۔ شہریار نے ہنسی دبائی۔ اچھا جی، پھر آج صبح تم نے چائے میں چینی کے بجائے نمک ڈال کر کیوں پی لی؟ انوشے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے لگا چینی ہوگی۔ شہریار نے ہنس کر سر جھکا لیا۔ اور جب تمہیں ذائقہ عجیب لگا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انوشے نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے لگا شاید آپ کو ایسی چائے پسند ہو۔ شہریار نے بے اختیار قہقہہ لگا دیا۔ انوشے نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ شہریار نے فوراً سنجیدہ ہونے کی کوشش کی۔ نہیں بالکل نہیں۔ پھر چند لمحوں بعد مسکرا کر بولا، بس تم واقعی بہت معصوم ہو۔ انوشے نے منہ پھیر لیا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر انوشے ایک بات سمجھو، معصوم ہونا بری بات نہیں ہے۔ انوشے نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ پھر شہریار کی آواز میں اب وہ شوخی نہیں تھی۔ معصوم رہو مگر کمزور مت بنو۔ انوشے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دنیا میں ہر شخص تمہارے دل کی طرح صاف نہیں ہوگا۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوگا۔ ہر میٹھی بات سچ نہیں ہوگی۔ ہر شخص جو تمہاری مدد کرنے کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ واقعی تمہارا خیر خواہ ہو۔ انوشے کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ شہریار نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ سیکھو۔ کیا؟ لوگوں کو پہچاننا، اپنے فیصلے خود کرنا، ضرورت پڑنے پر کسی کو صاف انکار کرنا، اپنی بات کے لیے کھڑا ہونا، اپنے حق کو سمجھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ انوشے نے آہستہ سے کہا، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لیے تو میں ہوں۔ انوشے کی آنکھوں میں ایک دم نرم سی چمک آئی۔ آپ مجھے سکھائیں گے؟ ہاں، سب کچھ۔ شہریار مسکرایا۔ سب کچھ نہیں۔ انوشے نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کچھ چیزیں تم خود سیکھو گی، اور اگر مجھ سے نہ ہوئیں؟ شہریار نے بے حد نرمی سے کہا، تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ انوشے کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ کیسے؟ ایسے جیسے ہر مسئلہ بہت آسان ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، مسئلے آسان نہیں ہوتے انوشے، انسان مضبوط ہو جائے تو راستہ آسان لگنے لگتا ہے۔ انوشے نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا۔ میں مضبوط ہو سکتی ہوں، ضرور۔ کتنی؟ شہریار نے اس کی طرف جھک کر بہت محبت سے کہا، اتنی کہ ایک دن لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ شہریار سکندر کی بیوی ہے۔ انوشے کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اتنی؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس سے زیادہ چاہیے۔ انوشے نے ذرا سوچ کر کہا، ہاں۔ کتنی؟ اتنی کہ لوگ کہیں کہ یہ انوشے ہے۔ شہریار چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی۔ وہ اس جواب سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ ہوئی نا بات۔ انوشے مسکرا دی۔ شہریار نے اس کے سر پر بہت شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری وجہ سے مضبوط بنو، مگر اپنی پہچان کبھی مت کھونا۔ انوشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تو؟ شہریار مسکرایا۔ پھر میں تم سے ڈر جاؤں گا۔ انوشے ہنس پڑی۔ آپ مجھ سے ڈریں گے؟ بالکل، آپ تو ایس پی شہریار سکندر ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ انوشے کی ہنسی کمرے میں پھیل گئی۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں پہلی مرتبہ واقعی زندگی آئی ہے۔ پہلے یہ سرکاری مکان صرف ایک رہائش تھی جہاں کام کی تھکن کے بعد وہ آ کر سو جاتا تھا۔ اب اسی جگہ ایک معصوم سی آواز تھی، ایک ہنسی تھی، ایک شخص تھا جو اس کی واپسی کا انتظار کرتا تھا۔ انوشے نے اچانک پوچھا، آپ مجھے کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ شہریار کی مسکراہٹ مدھم پھٹ گئی۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔
شہریار نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ زندگی میں کبھی کبھی مجھے کام کے لیے دور جانا پڑے گا، کبھی رات دیر سے آؤں گا، کبھی کئی دن بہت مصروف رہوں گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم اکیلی ہو۔ انوشے نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر بہت آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں سمو دی۔ اچھا، شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب یقین آیا؟ انوشے نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اتنی جلدی؟ آپ نے سکھایا نا کہ اپنے لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شہریار کی آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ اور میں تمہارا اپنا ہوں؟ انوشے نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ شہریار نے اسے چھیڑا، اب اتنی بھی شرمیلی مت بنو۔ انوشے نے دھیرے سے کہا، میں شرمیلی نہیں ہوں۔ اچھا جی، پھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ انوشے نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں عجیب سی قربت تھی۔ شہریار نے بہت آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انوشے نے آنکھیں بند کر لی۔ اس ایک لمحے میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کے سارے ڈر کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہوں۔ شہریار نے اس سے کہا، انوشے جی، ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ جو بات دل میں ہو مجھے بتایا کرو۔ انوشے نے سر ہلایا۔ وعدہ، چاہے وہ بات مجھے بری لگے، پھر بھی، چاہے تمہیں لگے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر بھی، چاہے تمہیں اپنی بات کہنے میں ڈر لگے۔ انوشے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر بھی۔ شہریار مسکرا دیا۔ بس یہی سیکھنا ہے تم نے۔ انوشے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ نے؟ میں نے کیا سیکھنا ہے؟ یہ کہ آپ کی بیوی بہت سوال کرتی ہے۔ شہریار ہنس پڑا۔ یہ تو میں پہلے ہی جان گیا ہوں۔ انوشے بھی ہنسنے لگی۔ شہریار نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بہت محبت سے کہا، اور ایک بات تم بھی یاد رکھو، تمہیں ہر چیز اکیلے نہیں سیکھنی، تمہارا ہاتھ پکڑنے والا شخص تمہارے ساتھ ہے۔ انوشا نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شہریار نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی۔ آسمان پر چاند اب بھی اپنی جگہ موجود تھا، مگر انوشے اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے ایک ایسی دنیا دکھائی دے رہی تھی جہاں اسے پہلی مرتبہ یہ یقین ملا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ سیکھ سکتی ہے، وہ بدل سکتی ہے، وہ مضبوط بن سکتی ہے۔ اور اگر کبھی راستہ مشکل ہوا تو اس کے ساتھ شہریار سکندر کھڑا ہوگا، وہی شہریار سکندر جس کے نام سے کبھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا، اب اسی نام میں اسے اپنا گھر محسوس ہونے لگا تھا۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، مسز شہریار سکندر۔ انوشے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جی، اب دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ انوشے کے لبوں پر پر اعتماد مسکراہٹ آ گئی۔ جی سر۔ شہریار ہنس پڑا۔ سر نہیں؟ انوشے نے شرارت سے پوچھا۔ پھر؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب نہ سمجھو۔ انوشے نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ صبح ہو گئی تھی۔ انوشے ابھی تک شہریار کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں ایک نئی سی روشنی تھی، جیسے اس نے رات بھر میں زندگی کا کوئی بہت خوبصورت راز سمجھ لیا ہو۔ شہریار نے اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب یہ انگوٹھی سنبھال کر رکھنا۔ انوشے نے فوراً اپنی انگلی دیکھ کر کہا، یہ کبھی نہیں اتاروں گی۔ شہریار نے اسے دیکھا، اتنی محبت ہو گئی انگوٹھی سے؟ انوشے نے شرارت سے سر ہلایا۔ انگوٹھی سے نہیں۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر؟ انوشے نے نظریں جھکا کر بہت دھیمی سی آواز میں کہا، جس نے دی ہے اس سے۔ چند لمحوں کے لیے شہریار بالکل خاموش رہ گیا۔ انوشے خود بھی اپنی بات پر شرما گئی اور اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی، مگر شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ بنانا ہے، تمہیں آتا ہے؟ انوشے نے فخر سے کہا، ہاں۔ شہریار نے مسکرا کر پوچھا، کیا بنانا آتا ہے؟ انوشے نے کچھ سوچا، پھر معصومیت سے بولی، چائے۔
شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بھی نمک والی؟ انوشا نے فوراً اسے گھورا، اب دوبارہ کبھی نہیں بناؤں گی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں بناؤ گی تو میں سکھاؤں گا۔ انوشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر آپ بھی مجھ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ کیا؟ صبر۔ شہریار بے اختیار ہنس پڑا، اور اس ہنسی کے ساتھ ان کے درمیان موجود آخری جھجک بھی جیسے کہیں دور چلی گئی۔ اب یہ گھر صرف شہریار کی سرکاری رہائش گاہ نہیں تھا، یہ ان دونوں کا گھر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں محبت آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی، جہاں انوشے اپنی معصومیت کے ساتھ مضبوط ہونا سیکھ رہی تھی، جہاں شہریار سخت دنیا سے لڑنے والی ایک بہادر عورت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رفاقت بھی پا رہا تھا۔ اور شاید ان دونوں کی اصل کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ شاید محبت ہمیشہ بڑے بڑے وعدوں سے نہیں بنتی، کبھی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے بنتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ کو تھام لینے سے بنتی ہے، کبھی کسی کی کمزوری کو طاقت بنانے کے وعدے سے بنتی ہے، کبھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر خاموش بیٹھنے سے بنتی ہے۔ انوشی کی معصومیت ابھی بھی ویسی ہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس معصومیت کے ساتھ شہریار سکندر کا دیا ہوا حوصلہ بھی تھا، اور شہریار جانتا تھا کہ ایک دن یہی معصوم سی لڑکی دنیا کو اپنی مضبوطی سے حیران کر دے گی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں محبت کس طرح کی ہے؟ کیا دکھ دینے والی، کیا ٹارچر کرنے والی، یہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں محبت ہے؟ کیا آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آج کی کہانی کیسی لگی وہ بھی بتائیے گا۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔